اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، چند روز پہلے سکھر کے ایک چپڑ گنجو مولوی صاحب چمن زمان انہوں نے ایک کتاب تحریر کی، محرف کون ہے، کس وجہ سے تحریر کی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ ان کے دادا جی سید ریاض حسین شاہ انہوں نے قرآن پاک تحریف کی، تو اس ضد میں اور اس غصے میں انہوں نے ایک مکمل 77 پیج کی ایک رسالہ تحریر کیا، جس کو ہم کتابڑی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو قرآن پاک کے اندر یہ تحریفات کی ہیں، تو پھر اور یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو بدترین تحریف بھی کہا، اور اپنی جیب سے انہوں نے ترجمہ کے یہ بھی کہا، اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریر کیا۔ وقتاً فوقتاً آپ کو چند منٹ کی ویڈیو اور آپ کے ایک سوال کے انشاءاللہ فقیر جواب دیتا رہے گا۔ اور ان کا جو اعتراض تھا، پہلا اعتراض صفحہ نمبر 31 پر، اعتراض یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے علم غیب کا نظریہ رکھتے تھے، اور اہل سنت کا یہ نظریہ بھی ہے، یعنی ان کی تحریر کا مطلب یہ اعلیٰ حضرت علم غیب پر عقیدہ اور نظریہ رکھا کرتے تھے، اور یہ اہل سنت کا بھی ہے۔ تو آپ کون ہیں؟ آپ ہندو ہیں، یا آپ اہل تشیع میں سے ہیں، یا آپ دیوبندی میں سے ہیں؟ آپ کا یہ جو تحریر نامہ جو آپ نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان جو ہے یہ نظریہ علم غیب پر، یعنی اعلیٰ حضرت کا نظریہ علم غیب پر ہے، اہل سنت کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ کیا آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب نہیں مانتے؟ آپ کو اگر بکواس کرنی تھی، میں آپ کو کھلم کھلا لفظ کہوں گا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسی کتاب کے اندر جو آپ نے علماء اہل سنت باقاعدہ سادات اکرام جو ہیں، جنہوں نے آپ کے اور آپ کے دادا جی ریاض شاہ کو جنہوں نے رگڑا دیا، آپ نے ان کے بارے میں کہا یہ گڈر کے کالے مینڈک ہیں، آپ نے یہ لفظ استعمال کیے اس کتاب کے اندر۔ میں بھی آپ کے سامنے کھلم کھلا لفظ کہوں گا، کیونکہ جتنا محمد مصطفیٰ کی اہل بیت سے اور آل سے اعلیٰ حضرت محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ تم نہیں کرتے، نہ تمہیں دادا جی ریاض شاہ کرتے۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا اعلیٰ حضرت نے یہ نبی کا معنی غیب بتانے والے کیے ہیں قرآن پاک کے اندر، کہ سورہ احزاب اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، یعنی یہ ترجمہ۔ اب اس کا اعتراض یہ ہے کہ نبی کا معنی یہاں پر غیب بتانے والا کیوں کیا؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ ان سے پوچھتے ہیں، تو ان کا جواب یہ آتا ہے، یہ فالتو والی بکواس انہوں نے کی ہے، وہ یہ کہ یہ جو لفظ نبی ہے اس میں مادہ اشتقاق پایا جاتا ہے، اس لیے اس میں اختلاف ہے، تو نبی کا معنی غیب بتانے والا نہیں۔ اس کا جو عقیدہ اور اس کا جو یعنی اس کا علم اور اس کی جو تحریر، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت کیا بلکہ یقین ہے کہ یہ نبی کا معنی غیب بتانے والا نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، چپڑ گنجو چمن زمان تو بھی سن، تیرا دادا جی ریاض شاہ بھی سنے۔ ریاض شاہ نے جو قرآن پاک کا ترجمہ کیا، قرآن پاک کے اندر صرف لفظ نبی، اس کے اندر مادہ اشتقاق نہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر کتنے مقامات پر ایسے الفاظ کا استعمال ہوا ہے کہ وہ الفاظ ان کے اندر مادہ اشتقاق پایا جاتا ہے، اور ریاض شاہ نے ان کا الگ ترجمہ کیا۔ جو ترجمہ تم چاہتے ہو ریاض شاہ نے وہ ترجمہ نہیں کیا۔ ریاض شاہ نے اس آیت کا ترجمہ نبی کا معنی، اب ریاض شاہ نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ او بھائی، نبی تو نبی عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ کرو۔ ترجمہ کیا ہے؟ نبی کا ترجمہ غیب بتانے والا ہے۔ میں ایسے شوشے نہیں چھوڑتا، میرے پاس دلائل ہیں، میں دلائل سے آپ کا منہ کالا کروں گا۔ میرے پاس یہ دیکھو، یہ کون سی کتاب ہے؟ الشفا شریف، 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، بہت علمی شخصیتیں، یہ الشفا شریف، اس کی جلد نمبر 1 باب نمبر 4 فصل پہلی، یہاں پر قاضی ایاز مالک علیہ رحمہ فرماتے والمعنی ان اللہ تعالی اطلعہ علی غیبہ۔ یہ صاحب شفا شریف والے کیا فرماتے ہیں؟ صاحب شفا شریف والے فرماتے ہیں
نبی کا معنی غیب بتانے والا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، اگر عربی والی اٹھاتے ہیں اس کا بھی صفحہ نمبر 157 ہے، اور اگر آپ یہ اردو والے اٹھاتے ہیں اس کا صفحہ نمبر 227 ہے۔ اور اسی کتاب شفا شریف کی شرح میں یہ علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قاضی ایاز مالکی نے یہ جو لفظ نبی کا جو معنی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غیب پر مطلع کیا، اس کا مفہوم کون؟ علامہ شہاب الدین اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے غیب کا علم اور غیب کی خبریں دی جاتی ہیں۔ نسیم الریاض فی شرح شفا، یہ آپ پڑھ لیجئے، آپ کو حوالے نظر آ رہے ہوں گے، اور بہترین حوالہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے یہ 7ویں سال میں۔ کون؟ عقائد والمسائل، یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اس عقائد والمسائل کا اگر آپ مطالعہ کرتے، یہ آپ کے یہ جو چمچے ہیں، جو گھوٹکی کے بھی رہنے والے ہیں، جو سکھر کے بھی رہنے والے ہیں، یہ چمچے، ان کا اگر مطالعہ کرتے تو یہاں پر انہوں نے بھی یہ علم غیب پر حضور نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب عطا ہوا، یہاں پر انہوں نے سوال جواب کیے ہیں۔ یہ اگر آپ پڑھتے تو یہاں پر بھی انہوں نے نبی سے مراد غیب کا علم جانتا ہے وہ لیا ہے۔ اور تو اور میں آپ کو ابھی وہ حوالہ دینے جا رہا ہوں، آپ کے چڈے بھی گیلے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، امارت کی کتاب ہے شان حبیب الرحمن فی من آیات القرآن، کون ہے؟ حضرت حکیم الامت حضرت علامہ و مولانا الحاج المفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کمال فرماتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو میں بتا سکتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 88، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 88۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، یہ آیت ہے۔ اس کے ماتحت فرماتے ہیں نبی کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ کتنے معنی؟ نبی کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ پہلا والا معنی میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، دوسرا والا میں پڑھتا ہوں، دوسرا والا جو معنی ہے وہ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا منہ کالا ہو جائے اور آپ دوبارہ اعلیٰ حضرت پر بھونکنے سے گریز کریں۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نبی کے معنی غیب کی خبریں بتانے والا۔ کون؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا۔ اعلیٰ حضرت نے جو کنز الایمان کے اندر یہ جو نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا کیا، بالکل درست کیا۔ یہ سلف صالحین اور علماء اکابرین نے بھی یہ ترجمہ کیا۔ یہ آپ میرے پاس ایک اور کتاب ہے، یہ کلی علم غیب، یہ کتاب میرے پاس، اس کتاب کے اندر آپ جائیں، اس کتاب کے اندر جاتے نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا۔ اور تو اور یہ میرے پاس مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ کتاب ہے، اس کے اندر آپ جائیں علم غیب پر انہوں نے بھی واضح طور پر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو۔ تم غیر سید ہو کر سید سے محبت کرتے ہو، لیکن کچھ ایسے علماء کرام ہیں جو سید ہو کر غیر سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے محبت کرتے ہیں، اور آج تک کسی نے اعلیٰ حضرت کے یہ ترجمہ کنز الایمان پر اعتراض نہیں کیا۔ تجھے کس دودھ نے کاٹا؟ 2 منہ والا دودھا تیرے اندر ہے، اس نے تو یہ کاٹا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے، اور بھی میرے پاس بہت دلائل ہیں،